سوشل میڈیا کی دنیا پر ابھرتا ہوا نام کیوں نام لیا جائے سبھی جان گئے ہوں گے۔ محترم جناب عمار خان یاسر صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور صحافت کی دنیا اور صحافیوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے محترم مہمان عمار خان یاسر صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ تمام لوگ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ختم نبوت کے نام پر اس دور میں جمع ہوئے۔ بلکہ میں جب آیا تو پیچھے جو خدمت والے لڑکے کھڑے تھے ان کو دیکھ کے مجھے اپنا زمانہ طالب علم یاد آ گیا، جب میں پڑھا کرتا تھا جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد میں، تو سلیمی چوک الفتح گراؤنڈ میں ایک بہت عظیم الشان اسی طرح کی ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوا کرتی تھی۔ تو وہاں پہ کبھی پانی پلانے پہ ہماری ڈیوٹی لگتی، کبھی سیکیورٹی پہ لگتی، کبھی کسی کام میں لگ جاتی، تو بڑا مزہ آیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انتظامات کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، آپ نے تمام خطبہ کی گفتگو سنی، میں اپنی فیلڈ کے حوالے سے صرف 2 باتیں عرض کروں گا مختصر وقت میں۔ آج کل ایک ویڈیو واٹس ایپ پہ مجھے گزشتہ رات موصول ہوئی جس کے اندر ایک قادیانی ماں اپنی 2.5-3 سال کی بیٹی سے کچھ سوالات کر رہی ہے اور بیٹی ان کے جوابات دیتی ہے۔ وہ سوالات کیا تھے اور جوابات کیا تھے جب آپ سنیں گے تو یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے کہ قادیانی نئی نسل کے اوپر کس قدر محنت کر رہے ہیں اور ان سوالات کی ترتیب کیا تھی۔ یہ ترتیب بھی بڑی میٹر کرتی ہے۔ پہلا سوال اس عورت کا اپنی بیٹی کے ساتھ جو بمشکل جواب دے پا رہی ہے توتلی زبان کے اندر، 2.5-3 سال اس کی عمر ہوگی، وہ سوال کرتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ وہ جواب دیتی ہے کہ وی آر احمدی مسلمز۔ پھر سوال کرتی ہے ہمارا کلمہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر کہتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ قادیانی بچی جواب دیتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ پھر سوال کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ کہاں ہے؟ وہ جواب دیتی ہے عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ پھر وہ ماں سوال کرتی ہے قرآن کے اندر سے دلیل دو کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ 3 سال کی بچی ہے لیکن اس کی تربیت یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کو توتلی زبان میں اٹک اٹک کے قرآن کی آیت سناتی ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ حیات عیسیٰ کا آپ نے اکثر ختم نبوت کے اشتہاروں پہ نام عنوان پڑھا ہوگا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام والا چیپٹر انہوں نے کلوز کر دیا، بتا دیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اب وہ سوال کرتی ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کون ہے؟ وہ بچی جواب دیتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود ہے۔ وہ کہتی ہے کہ انہیں اللہ نے کیا بنا کر بھیجا؟ بچی جواب دیتی ہے کہ اللہ نے ان کے لیے خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کو شروع کیا۔ پھر وہ عورت آخری سوال کرتی ہے اپنی بیٹی سے، منارت المسیح کیا ہے؟ ہم سب کو پتا ہے جتنے باشعور لوگ بیٹھے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے اور وہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار کے اوپر اتریں گے، امامت کروائیں گے اور وہ پوری ان کی زندگی گزاریں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے۔ تو اس کے مقابلے میں قادیانیوں نے قادیان میں اپنے مرکز کے اندر منارت المسیح تعمیر کیا ہے کہ جہاں پہ ان کے عقیدے کے مطابق مرزا نے اترنا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں منارت المسیح کہاں ہے؟ بچی جواب دیتی ہے قادیان کے اندر۔ اب پوری ویڈیو ختم ہو جاتی ہے، سوال آپ نے سنے، جواب آپ نے سنے۔ اب میں ایک سوال آپ سب سے کرتا ہوں، آپ کے گھروں میں بھی بچے ہیں، ہر شخص صاحب اولاد ہے، آپ مجھے جواب دیں
آپ نے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو کتنے سال کی عمر میں جا کر بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے اور قرب قیامت میں لوٹ کر آئیں گے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا غور کیجئے کہ باطل اپنی محنت کس سطح پہ جا کے کر رہا ہے۔ اب یہ 3 سال کی بچی جب 10 سال کی عمر میں دوسری تیسری کلاس میں پاکستان کی کسی اسکول کے اندر پڑھنے کے لیے آئے گی، اور اسی اسکول میں آپ کی اور میری بیٹی بھی پڑھنے کے لیے جائے گی، اور یہ دونوں سہیلیاں بنے گی، اور جب ان دونوں کی آپس میں گفتگو ہوگی اور وہ 10 سال کی قادیانی بچی ہماری بچی کو یہ بتائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور مسیح موعود مرزا غلام قادیانی نے آنا ہے، اس نے قادیان کے اندر آنا ہے، جبکہ ہم نے اپنی بچی کو ابھی تک کچھ نہیں سکھایا، یہ سوچ کر ابھی تو چھوٹی ہے، ابھی تو بڑی ہوگی، مدرسے جائے گی، وہاں خود ہی سیکھ جائے گی، تو بتائیں وہ بچی دوبارہ ہماری بات مانے گی یا اپنی سہیلی کی بات مانے گی؟ رات کا کوئی وجود نہیں ہے، دن کی عدم موجودگی کا نام رات ہے، اندھیرے کا کوئی وجود نہیں ہے، بلب کو بند کریں گے اندھیرا خود بخود آ جائے گا۔ اسی طرح حق کی محنت کو جب ہم ختم کر دیں گے، بند کر دیں گے یا کم کر دیں گے، یا جہاں ضرورت ہے وہاں نہیں کریں گے، تو وہاں باطل کی محنت خود بخود آئے گی۔ اس وقت ہم نے اپنی نئی نسل کو بچانا ہے۔ آپ ماشاءاللہ سب عقیدہ ختم نبوت سے واقف ہیں، اس کی افادیت سے، اس کی اہمیت سے، اور کہاں کہاں کیسے کیسے عالمی مجلس والے، مجلس احرار والے، شبان والے، دیگر تنظیمیں ماشاءاللہ علماء محنت کر رہے ہیں، آپ تک اس نے یہ عقیدہ پہنچایا، لیکن وہ 5 سال کا آپ کا بچہ مسجد کے اندر نہیں آتا، لیکن کیا آپ گھر کے اندر اس کو یہ عقیدہ سکھا رہے ہیں؟ یا پھر وہ جس سکول کے اندر جا رہا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس سکول کے اندر اس کی اس کلاس فیلو قادیانیوں کے بچے جو اس کے ساتھ پڑھتے ہیں اسے کیا سکھا رہے ہیں؟ اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ آخری بات، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ مولانا لاوہ صاحب نے بات شروع کی یورپین پارلیمنٹ کی، ان قوانین کے حوالے سے۔ 28 اپریل 2021 کو یورپین پارلیمنٹ میں ایک قرارداد منظور ہوتی ہے 681 ووٹوں کے حمایت کے ساتھ، اور 6 ووٹ صرف اس کی مخالفت کے اندر آتے ہیں، اور اس کے اندر مطالبہ یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان ہمارے یہ مطالبات مانے، مثلا 295A اور C کو ختم کرے، توہین رسالت کے قانون کو ختم کرے، توہین مذہب کے قانون کو ختم کرے، اقلیتوں پہ جو پابندیاں لگائی ہیں ان کو کم کرے، جو توہین رسالت کے جرم میں قید ہیں لوگ ان کو چھوڑا جائے، اور 2 نام اس قرارداد کے اندر مینشن کیے جاتے ہیں، شگفتہ کوثر اور شفقت ایمینول کا، کہ ان دونوں کو فی الفور رہا کیا جائے، جو گوجرہ کا مسیحی جوڑا تھا، انڈر ٹرائل تھا، لاہور ہائی کورٹ میں ان کا کیس چل رہا تھا، ورنہ ہم پاکستان کا GSP پلس سٹیٹس جو ہے وہ اس کو ریوائز کریں گے۔ GSP پلس سٹیٹس کیا ہے؟ جنرل اسکیم آف پریفرنس، وہ جو امپورٹ ایکسپورٹ پہ کچھ سہولتیں دیتی ہیں یورپی یونین پاکستان کو، وہ ختم کر دیں گے۔ یعنی وہی مولانا لاوہ صاحب والی بات کہ مال لینا ہے، امداد لینی ہے تو ہماری بات مانو، اور یقین کریں یہ آپ کی اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے آپ کے نمائندے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ختم نبوت کے وفادار ہیں، ناموس رسالت پہ جان قربان کرنے والے ہیں، ان اسمبلیوں نے 28 اپریل کو وہ قرارداد منظور ہوتی ہے، اور 3 جون 2021 کو شگفتہ کوثر شفقت ایمینول کا لاہور ہائی کورٹ رہا کر دیتی ہے۔ یعنی پاکستانی عدالتیں، پاکستانی حکمران یا جن کے حکم پہ فیصلے ہوتے ہیں، وہ اس قرارداد کا بوجھ صرف 32-33 دن برداشت کر پائے تھے۔ اور ایک قرارداد آپ کی اسمبلی کے اندر بھی پیش ہوئی تھی، آپ کو یاد ہو، فرانس کے خلاف، جب انہوں نے گستاخانہ کھا کے پیش کیے تھے، لیکن کیا بنا اس قرارداد کا؟ آخری بات، آپ اپنے نمائندوں سے سوال کریں۔ جب یہ فرانس کی قرارداد کا معاملہ آیا، انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلائی تھی کہ فرانس کے خلاف قرارداد پیش ہوگی، آپ اپنے اسمبلی ممبر کو میسج کریں کہ ہم نے تمہیں آج کے دن کے لیے ووٹ دیے تھے، ہمیں کوئی گٹر نہیں چاہیے، کوئی لائن نہیں چاہیے، کوئی سڑک نہیں چاہیے، تم ناموس رسالت کے لیے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو اور اس قرارداد کی حمایت کرو۔ تو یقین کریں ہزاروں لوگوں نے اپنے نمائندوں کو میسج بھیجے، ہم نے جو ہے وہ قومی اسمبلی کی ویب سائٹ سے سارے اراکین پارلیمنٹ کا نمبر نکالے، لوگوں کو دیے، لوگوں نے میسج بھیجے، اور اس دن جس دن وہ قرارداد پیش ہوئی، وہ اراکین پارلیمنٹ صرف اپنے ووٹروں کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے پمفلٹ پکڑ کے تصویریں کھینچ کے سوشل میڈیا پہ جاری کر رہے تھے کہ ہمارے ووٹروں کو یقین ہو جائے کہ ہم ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہیں۔ وہ ناموس رسالت کے لیے نہیں کھڑے تھے، وہ صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ اگرچہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے تھے، آنے والے الیکشنوں میں آپ نے یہی کرنا ہے۔ آپ کا کوئی بھی نمائندہ ہے، آپ نے اسے صرف یہی کہنا ہے
کہ اس دور کے اندر جو قانون سازی کی کوششیں ہو رہی ہیں، جس طرح ہماری حکومت ہر ان کی بات مانتی چلی جا رہی ہے، ان کے کہنے پہ لیٹتی چلی جا رہی ہے، جو وہ کہتے ہیں کرتی چلی جا رہی ہے، اگر آپ بیدار نہ رہیں، جس طرح 47 سال سے آپ پہرے دے رہے ہیں اس قانون کے اوپر، علامہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے ہر جوتے کو رگڑا، ہر دربار پہ زمین نیاز جھکائی کہ یہ قانون ختم کرو، لیکن نہیں ختم ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جاگ رہے تھے، اور یہ جاگنا اس دور کے اندر زیادہ ضروری ہے کہ ان کی کوششیں اس وقت تیز ہو رہی ہیں۔ تو آج میرے ساتھ عہد کیجئے کہ جب تک جان میں جان رہے گی، آپ عقیدہ ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اپنے اسمبلی ممبران سے یہ سوال کریں گے کہ وہ ختم نبوت کے لیے آواز بلند کرے اسمبلی کے اندر۔ ہم نے سنا کہ 1953 کی تاریخ ختم نبوت میں 10,000 جوان مار روڈ پہ اس عقیدے کی خاطر قربان ہو گئے۔ اگر آپ سے قربانی مانگی تو قربانی دو گے؟ ختم نبوت کے نام پر جان قربان کرو گے؟ نکلنا پڑا نکلو گے؟ قائدین کی تحریک پہ لبیک کہو گے؟ اگر آپ کا یہ جذبہ سلامت رہا، آپ ختم نبوت کی پہرے داری اسی طرح کرتے رہے، تو انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پاکستان کے اندر ناموس رسالت کی قانون کو اور عقیدہ ختم نبوت کو کوئی مائی کا لال بھی نہیں چھیڑ سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔